قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آج کی ہماری خانقاہی نشست میں اختصاراً اتنا ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، اور پھر قرآن پڑھانے والے کی بھی عظمت کے کیا کہنے۔ جو قرآن پڑھنے والوں کی عمومی انداز میں خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کے لیے کیا رکھا ہے، اس کے بعد بآسانی سمجھ آئے گا کہ پھر قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینے والے کے لیے قرآن کیا اعزاز و اکرام لائے گا اور اس کا کیا مقام ہوگا، اور پھر قرآن پڑھانے والے مدرس، معلم، استاد کا کیا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک بندہ جو صاحب اولاد بھی تھا اور جابیر آدمی تھا، کہیں جاب کرنے والا تھا، تو وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہو گیا، بچوں کی اس نے شادیاں مکمل کر لی، یعنی یوں کہہ لیں کہ گھریلو جو بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان سے فارغ البال ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ میرے گھر کے قریب مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، دارالعلوم ہے، تو میں وہاں طلباء کی خدمت کرتا ہوں، تو اس طرح اللہ میرے گناہوں سے درگزر بھی فرمائے گا، مجھے معاف بھی کرے گا، اور جنت میں مجھے کچھ درجات بھی ملیں گے۔ تو اس نے گھر کی کچھ جو بزرگانہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے سائڈ پہ ہو کر دین کے طلباء، قرآن کریم حفظ کرنے والے، قرآن کریم کو سینے میں اور دماغ میں محفوظ کرنے والوں کے لیے اپنے آپ کو ریزرو کر لیا، مخصوص کر لیا، تو وہ ان کی خدمت کرنے لگا۔ اچھا، اب جب ذمہ داریاں اس پر آن پڑیں تو کبھی تو جناب وہ بازار سے گوشت اٹھا کے کندھوں پہ لا رہا ہے، کبھی سبزی منڈی جاتا ہے تو سبزی کندھوں پہ اٹھا کر لا رہا ہے، کبھی وہ گندم کے دانے پسائی کے لیے اور آٹا بنوانے کے لیے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور کبھی آٹا بنوانے کے بعد اسے دارالعلوم میں، جامعہ میں، مدرسہ اور درسگاہ میں لا رہا ہے طلباء کی خدمت کے لیے۔ تو جو چھوٹے بچے تھے نا، وہ چھوٹے بچے ظاہر ہے کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ 40 شیطان ہوتے ہیں، تو بچوں نے اسے حمار کہنا شروع کر دیا۔ حمار مین گدھا، کہ وہ گدھا جیسے بوجھ اٹھا کے لاتا ہے، یہ بھی ہمارا گدھا ہے اور ہمارے لیے بوجھ اٹھا کے لاتا ہے کندھوں پہ۔ کبھی کبھار کو کھانا لیٹ ہو جاتا تو وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہتے کہ ہمارا گدھا آنے والا ہے، جو ہی آئے گا کھانے کا انتظام ہوگا اور ہم کھانا کھائیں گے۔ آہستہ آہستہ اس بندے کے کانوں تک یہ بات جب پہنچی کہ یہ طلباء قرآن کریم حفظ کرنے والے، یہ درویش، یہ طلباء مجھے تو گدھا کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اسے انتہائی حیرانی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر ساری ذمہ داریوں کو اٹھا پھینکا۔ اس نے کہا یار، میں الحمدللہ العزیز گھر میں کھاتا پیتا آدمی تھا، رسپیکٹ والا جابیر آدمی تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے تو حسن نیت کے ساتھ حصول نیکی کے لیے ان دین کے طلباء کی خدمت شروع کی، قرآن کریم کا یہ حفظ کرنے والے، اپنے دماغوں اور سینوں میں محفوظ کرنے والے، تو میں نے اسے خدمت سمجھ کر اور نیکی اور سعادت سمجھ کر اختیار کیا، تو ان طلباء کا کیسا رویہ ہے کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ بس اس پر اسے غصہ آیا، اس نے ساری ذمہ داریاں پھینک دی اور گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے محو آرام ہو گیا، سویا تو قسمت کا ستارہ جاگا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے ان طلباء، ان حفاظ کرام کو حکم دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم میرا قرآن کریم دلوں میں، دماغوں میں، سینوں میں محفوظ کرنے والے ہو، تو جاؤ تم بلا روک ٹوک، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو وہ طلباء تھے قرآن حفظ کرنے والے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کیا کہ اللہ ہم تو جنت میں نہیں جاتے، تو آواز آئی تم کیوں نہیں جنت جاتے؟
انہوں نے کہا ہم تب تک جنت نہیں جاتے جب تک ہمارا ہیمار ہمارا گدھا ہمارے ساتھ جنت نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پھر اوپر سے حکم ہوا کہ جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ بات ہونے کی دیر تھی کہ خواب تھا وہ تو ختم ہوا، وہ سیدھا اٹھا اور درسگاہ میں چلا گیا، دینی مدرسے میں جامعہ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اب وہ ہر بچے کا، جس بات میں اس نے غصہ کیا تھا، ہر بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہارا گدھا آ گیا ہے، دوسرے کو پکڑ کے کہتا تمہارا گدھا آ گیا ہے، تیسرے کو پکڑ کے کہتا تمہارا گدھا آ گیا ہے، میں تمہارا گدھا ہوں، میں تمہارا ہیمار ہوں۔ ان طلباء میں جو قدرے میچور تھا بچہ، اس نے پوچھا کہ جناب آپ تو ہمارے اس جملے سے ناراض ہو کر گئے تھے، اب آپ آ کے اپنی زبان سے ہی سب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہیمار آ گیا، تمہارا گدھا آ گیا، مجھے گدھا کہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے رات ایسی چیز میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم جیسے بھی ہو، تمہارا رویہ جیسا بھی ہے، تم کسی کو کیا بولتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم جیسے بھی ہو تم خدا کے بھی پیارے ہو، مصطفیٰ کے بھی پیارے ہو، اس لیے تمہارا گدھا تمہاری نوکری کے لیے حاضر ہے۔ دوستان گرامی قدر، جو عمومی انداز میں طلباء کی یوں خدمت کرتا ہے، اس کا عند اللہ مقام کیا باندھ رہا ہے، اور اسے اللہ کیا اعزاز و اکرام دے رہا ہے طلباء کے توسل و تصدق سے۔ تو جو ان طلباء کی گائیڈ لائن بنا ہوا ہے، ان کے لیے رہنمائی بن کر رہا ہے، ان کا استاد ہے، معلم ہے، انہیں قرآن پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن یاد کرنے، حفظ کرنے اور اس سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منٹ بلا بابا نہیں ہو گئے۔